بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کی میری ویڈیو ہے کہ مور اور سانپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکال دیا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے ان دونوں کو جنت سے باہر کا راستہ دکھا دیا؟ تو اس کہانی میں چھپا ہے ایک بڑا سبق جو ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی سیکھ دیتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنت کا حسین نظارہ، جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر طرف سکون ہے، رونق ہے اور اللہ کی رحمتوں کا سیلاب ہے۔ وہاں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی تکلیف۔ وہاں کے باغ باغیچے ایسے ہیں کہ انسان کی آنکھیں ٹھہر جائیں۔ پھل پھول جھرنے اور ہر طرف اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورتی انہی باغیچوں میں رہتی ہے۔ مور اور سانپ جس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں، اس کے رنگ برنگے جب وہ ناچتا تھا تو جنت کے فرشتے بھی اسے تعجب سے دیکھتے تھے۔ اور سانپ جو اس وقت اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا آج ہم اسے جانتے ہیں، اس کی چال بھی اتنی باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ دونوں جنت میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کی تعریف کرتے اور اس کی بنائی ہوئی نعمتوں کا لطف اٹھاتے۔ لیکن پھر آیا وہ دن جب شیطان نے اپنی چال چلی، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ جب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس جو جن تھا اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کا یہ تکبر، یہ گھمنڈ اللہ کی نظروں سے اسے گرا دیا۔ اللہ نے اسے جنت سے نکلنے کا حکم دیا مگر شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے قیامت تک کا وقت دے، میں انسان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے اس کی مہلت منظور کی مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا جو میرے بندے مجھ پر ایمان لائیں گے تو انہیں گمراہ نہیں کر پائے گا۔ تو شیطان نے ٹھان لیا وہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کر کے اپنا بدلہ لے گا۔ لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے اسے کسی کی مدد چاہیے تھی۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا تھا۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے مور اور سانپ کی یہ کہانی۔ شیطان نے سب سے پہلے سانپ کو اپنے جال میں پھنسایا۔ سانپ اس وقت جنت کا ایک خوبصورت مخلوق تھا۔ اس کے 4 پیر تھے اور وہ تیزی سے چلتا تھا۔ شیطان نے سانپ سے کہا اے سانپ، تو جنت کا باشند ہے، تجھے اللہ کی بنائی ہر نعمت حاصل ہے، مگر کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرا رتبہ اور بڑھے؟ میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس سے تو اور بھی اونچا مقام پا لے گا۔ سانپ جو شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا، اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا مجھے جنت میں داخل ہونے میں مدد کر، میں آدم کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو اسے اور اونچا کر دے گی۔ اس کام میں تو میرا ساتھ دے گا تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ سانپ نے شیطان کی بات مان لی کیونکہ اس کا دل لالچ اور نادانی سے بھر گیا۔ شیطان نے سانپ سے کہا مجھے اپنے منہ میں چھپا لے اور جنت کے دروازے تک لے جا۔ سانپ نے ایسا ہی کیا۔ وہ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت کے دروازے تک لے گیا، لیکن وہاں مور کھڑا تھا تو جنت کے دروازے کی نگرانی کرتا تھا۔ مور جس کی خوبصورتی اور عقل دونوں بے مثال تھے، اس نے سانپ کو دیکھا اور شک ہوا۔ اس نے پوچھا اے سانپ، تو اتنی ہڑبڑی میں کہاں جا رہا ہے؟ سانپ نے جھوٹ بولا اور کہا میں بس جنت کے باغیچوں میں ٹہلنے جا رہا ہوں۔ مگر مور کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے سانپ کو روکنے کی کوشش کی مگر شیطان نے مور کو بھی اپنی باتوں میں الجھا لیا۔ شیطان نے مور سے کہا اے مور، تو جنت کا سب سے خوبصورت پرندہ ہے، کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے؟ اگر تو مجھے جنت میں داخل ہونے دے تو میں آدم کو ایسا علم دوں گا کہ وہ اور تجھ سے اللہ کے قریب لائے گا۔ مور جو اپنی خوبصورتی پر تھوڑا گھمنڈ کرتا تھا وہ شیطان کی اس چال میں آ گیا۔ اس نے سانپ کو جانے دیا اور اس طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ورجت پیڑ شجرے ممنوعہ کے پاس جانے کی وسوسہ ڈالا۔ قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ فرماتا ہے کہ آدم اور حوا کو جنت میں رہنے اور ہر چیز کا لطف اٹھانے کی اجازت تھی سوائے اس پیڑ کے، مگر شیطان نے ان سے کہا یہ پیڑ تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت دے گا۔ لیکن حضرت آدم اور حوا جو انسان تھے اور غلطی کر سکتے تھے، شیطان کی باتوں میں آ گئے
انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا انہیں غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے توبہ مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی مگر انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا امتحان دے سکیں۔ اب باری تھی مور اور سانپ کی۔ تو اللہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے اسے معلوم تھا کہ سانپ نے شیطان کو جنت میں داخل ہونے میں مدد کی ہے اور مور نے اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کیا۔ تو اللہ نے سانپ سے کہا، اے سانپ، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کا ساتھ دیا۔ آج سے تیرا مقام جنت سے نکل کر زمین پر ہے اور تیرے پیر چھین لیے جائیں گے اور تو پیٹ کے بل رینگتا ہوا جائے گا اور تو ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اور مور کے اللہ نے فرمایا، اے مور، تجھے جنت کے دروازے کی رکھوالی کا مقام دیا مگر تو نے اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کیا اور شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ آج سے تو بھی جنت سے نکل جا، تجھ پہ وہ رونق نہیں رہے گی جو جنت میں تھی۔ اس طرح سانپ اور مور دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ سانپ کو اس کی چالاکی اور شیطان کا ساتھ دینے کی سزا ملی اور مور کو اپنی ذمہ داریاں نہ نبھانے اور تکبر کی سزا ملی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی مور اور سانپ کو جنت سے نکال جانے کی کہانی۔ اس کہانی کو سن کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ ہمیں اپنے دل سے تکبر نکال کر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ آمین ثم آمین۔